شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ایک قربانی تمام اہل بیت کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ تو اس بارے میں بھی بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ اس بارے میں بعض اسلاف کے قول بھی ہمیں ملتے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ لیکن اس بارے میں بھی جو مضبوط بات ہے، وہ احناف کا موقف ہے، وہ یہ کہ عبادات کبھی ایک شخص کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، اور حدیث کے الفاظ بھی وَمَن وَجَدَ سَعَةً، جس کے پاس بھی گنجائش ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ سربراہ کے پاس اگر گنجائش ہے تو قربانی لازم ہے، اور سربراہ جو نہیں ہے اس کے پاس گنجائش ہے تو لازم نہیں ہے۔ ایسا کوئی حدیث میں فرق نہیں ہے۔ تو اور عبادات میں ویسے بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ویسے بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے سربراہ پر لازم ہے قربانی، ماتحتوں پر لازم نہیں ہے، تو عورت پر تو کبھی لازم ہی نہیں ہوگی، تو عورت تو اس عبادت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد پہ بھی وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو عورتوں پہ لاگو ہوتے ہیں، عورتوں پہ بھی وہی لاگو ہوتے ہیں جو مردوں پہ ہوتے ہیں۔ کچھ احکام جن میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی جنس الگ ہونے کی وجہ سے اس میں شریعت نے ایک دوسرے سے الگ رکھا ہے، ورنہ نارملی تو سارے احکام، مرد ہو یا عورت، شوہر ہو یا بیوی، بیوی پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے، شوہر پہ بھی واجب ہے، بیوی صاحب مال ہو تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے، تو شوہر پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی اگر کوئی منت مان لیتی ہے تو مالی منت ہو، نظر ہو، اس کو پورا کرنا بیوی پر بھی لازم ہے، شوہر اگر کوئی منت مان لیتا ہے تو شوہر پر لازم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں بھی دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو بیوی پر الگ قربانی لازم ہوگی، مرد پہ الگ قربانی لازم ہوگی، جیسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں ایک دوسرے کے نائب نہیں بن سکتے، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ بھی احتیاط پر مبنی قول ہے کہ دونوں صاحب نصاب ہیں، شوہر بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے میں بھی بتاتا ہوں، اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر اس کی اجازت سے الگ سے ایک حصہ اس کی طرف سے ڈال دے اور پیسہ شوہر ہی خرچ کرے تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، یعنی جس کی قربانی ہے اس کا پیسہ لگنا ضروری نہیں ہے، بس اس کی نیت کافی ہے۔ تو اسی طرح آپ کی اولاد میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو بھی اس کی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس پر آپ کی اولاد پر اگر الگ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر سربراہ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی کرے۔ وہ بعض لوگ اس میں بہت غلو کرتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن ایک ایک بچے کا نام ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، یہ فلانے کی طرف سے ایک حصہ، اس میں ایک حصہ فلاں کی طرف سے۔ بھائی اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بس ایک حصہ اپنی طرف سے کر لیں، اور بیوی کے پاس، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو ایک حصہ اس کی طرف سے کر لیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو ثواب مل جائے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری بس مالدار ہی پر ہے، جس کے پاس مال ہے وہ حصہ اپنی طرف سے کرے گا۔ یہ اہم بات ہو گئی۔